میرے بھائی، ہم نے بارہا بیان کیا کہ سنن نسائی میں واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے نا وہ انگلیوں کے پورے سے لے کے شولڈر تک بولا جاتا ہے، دایاں ہاتھ بائیں رسخ کہتے ہیں ادھر سے لے کے کلائی تک کو، کف کہتے ہیں اس کو، کلائی کو ہم اردو میں بھی کف قمیص کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ساعد کف سے لے کر کونی تک کو ساعد کہتے ہیں۔ تو وہ حدیث میں الفاظ ہے دایاں ہاتھ سنن نسائی میں کہ رسخ، کف اور ساعد پہ رکھا، وہ یوں رکھا جاتا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ اور بخاری میں ہے کہ جو ہے وہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھا، کونی سے لے کے یہاں تک اس پورے کو زرہ کہتے ہیں یوں۔ اور زبیر لذیذ صاحب نے میرے انٹرویو میں یوں ہاتھ رکھ کے بتایا، مولانا اسحاق صاحب کو میں نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے یوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ہاتھ باندھنے کی کیفیت کے حوالے سے دلائل کے ساتھ بحمدللہ تعالی ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بالکل واضح طور پر بیان کیا کہ نماز میں کس کیفیت کے ساتھ ہاتھوں کو باندھا جائے، کس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جائے اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کو پکڑا جائے۔ اس سلسلہ میں جو احادیث وارد ہیں اور ان احادیث کے اندر مانوی تحریف کا ارتکاب کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے جس انداز سے بیان کیا ہے، اس کے دھوکوں کو ہم نے دلائل کے ساتھ ایکسپوز کیا اور یہ بات واضح کی کہ مرزا جیلمی ان احادیث کا ترجمہ کرنے میں مانوی تحریف کا ارتکاب کرتا ہے اور یہ عربی سے بالکل نابلد اور ناآشنا ہے۔ ایک شخص جو ادنا سی عربی کے ساتھ ممارست اور مجانست رکھتا ہے وہ بندہ یہ سمجھ جائے گا، بلکہ وہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ جو ترجمے عربی الفاظ کے مرزا جیلمی نے کیے ہیں، نہ تو قرآن اس کا ساتھ دیتا ہے، نہ احادیث مبارکہ اس کا ساتھ دیتی ہیں، اور نہ ہی لغت عرب کا اطلاق اور استعمال اس کا ساتھ دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ نماز کے دوران ہاتھ باندھنے کے متعلق احادیث کے اندر جو الفاظ وارد ہوئے ہیں، ان الفاظ کا معنی کیا اور کون کون سے الفاظ ہیں؟ ظاہر کہ وہ عربی کے الفاظ ہیں، ان کا ہمیں اردو میں ترجمہ کرنا پڑے گا۔ اردو کے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، الفاظ عربی کے ہیں۔ اور مرزا جب بھی بیان کرتا ہے نا، کہتا ہے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، ہاتھ کا لفظ آیا ہے، حالانکہ ہاتھ کا نہیں، ید کا لفظ ہے، اور ہاتھ کا اطلاق جو ہے وہ عربی میں کس پر ہوتا ہے، یہ ایک تفصیل ہے۔ ایک جگہ پہ بیان کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ حدیث کے اندر فرقے کا لفظ نہیں آیا، حدیث کے اندر گروہ کا لفظ آیا، گروہ کا، حالانکہ گروہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ لفظ جو عربی کا وہ فرقاتن ہے، طائفتن ہے، حدیث کے اندر طائفتن یہ فرقاتن کے لفظ ہیں، گروہ کا لفظ حدیث کے اندر نہیں۔ ایسے ہی ہاتھ باندھنے کے حوالے سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ان کے اندر کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس سلسلہ میں تقریباً 6 احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان احادیث کے اندر وارد شدہ الفاظ کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ مرزا جیلمی جو ہے وہ عربی سے جاہل بھی ہے اور بعض مقامات پہ یہ خیانت اور تعریف مانوی کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 740 نمبر حدیث سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری لے کے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل، لوگوں کو حکم دیا جاتا کہ مرد اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھے، ید الیمنی علی ذراعہ الیسریٰ، یہاں 2 لفظ آئے، ید اور ذراع کا لفظ، دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا مرد کو حکم دیا جاتا، اور یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل لے کے سند صحیح کے ساتھ، اس میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے کا حکم دیا جاتا، اس میں ذراع کا لفظ نہیں ہے بلکہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے کا حکم دیا جاتا۔ تو اب یہاں اس حدیث میں 740 میں دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم ہے اور وہاں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا حکم ہے۔ یہ جو ذراع ہے اور ید ہے، اس کا اطلاق عربی میں کس پر ہوتا ہے اور کہاں تک ہوتا ہے؟ یدن کا اطلاق ہوتا ہے من اطراف الاصابع الی الکف، انگلیوں کے کنارے سے لے کر ہتھیلی کی انتہا پر، یعنی ہتھیلی کے جو آخری حصہ ہتھیلی اس میں شامل ہے، جو ہمارا جوڑ ہے جوڑ سے اوپر تک جو حصہ ہے اس پر ید کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبات میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے۔ مرزا جیلمی نے یدن کا ترجمہ ہاتھ کیا اور ہاتھ کا مطلب یہ بیان کیا کہ ہاتھ کہتے ہیں درمیانی انگلی کے سرے سے لے کر یہ شولڈر تک، کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ
ہاتھ جو ہے نا وہ انگلیوں کے پورے سے لے کے شولڈر تک بولا جاتا ہے. درمیانی انگلی سے کے سرے سے لے کر شولڈر تک ہاتھ کہتے ہیں. حالانکہ یہاں اس حدیث کے اندر جو وارد ید کا کلمہ ہے اس کا ترجمہ یہ شولڈر تک نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی اور مفہوم اور اطلاق جو ہے وہ ہے جوڑ کی انتہا تک، یعنی جوڑ تک، جہاں سے جوڑ شروع ہوتا ہے یہ ہاتھ جو ہے اس کو عربی میں یدن کہتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں چور کی سزا کا بیان کیا گیا ہے تو ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا